الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: زمین و آسمان کا مالک، سارے کائنات کا خالق، مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنی حضور نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کے فیوز و لمحات کے صدقے ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے. الحمدللہ اسلامی سال کا آخری ماہ مقدس ماہ ذی الحج شریف گزر رہا ہے. عید قربان قریب ہے. ایام تشریق، ایام حج شروع ہونے والے ہیں. ایام تشریق میں
جیسے حکم ہے تکبیرات پڑھنے کا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام تشریق میں تکبیرات کائنات کی ہر ذی روح، درختوں کے پتے، سمندروں میں مچھلیاں، ہر چیز ایام تشریق میں یہ تکبیرات پڑھتی ہیں، اور ان تکبیرات کا ثواب ایک طرف اور پورے سال کی عبادات کا ثواب ایک طرف ہوتا ہے۔ اور یہ جو باقاعدگی سے ایام تشریق میں تکبیرات پڑھ لیتا ہے، 9ویں ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بآواز بلند پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، بلند آواز سے پڑھنا لازمی ہے۔ اب چاہے جماعت سے نماز پڑھیں، اکیلی نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، لیکن آپ کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بآواز بلند، مرد ہو یا عورت ہو، 3 مرتبہ یہ تکبیرات نماز کی بلند آواز سے پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ واجب فرض کے قائم مقام ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ 9ویں کی ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک، یعنی آج جمعہ ہے نا، اگلے جمعے کی فجر کی نماز سے شروع ہوں گی اور منگل کی عصر تک یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اب تو نہیں نہ بھولیں گے، ہماری عمر گزر گئی، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، لیکن اب یہ نہیں پتہ ابھی تک کہ ایام تشریق میں یہ تکبیرات کب شروع ہوتی ہیں اور کب ختم ہوتی ہیں۔ کم و بیش لوگوں کو پتہ ہے، زیادہ نہیں پتہ کہ کب پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ ہر سال پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ یہ جمعے کو شروع ہوں گی، اگلے جمعے فجر کو، اور منگل کی عید کے بعد منگل کی عصر تک پڑھی جائے گی۔ جو باقاعدگی سے پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس کو حج کا ثواب عطا کرتے ہیں، چونکہ ایام حج میں یہ جو خوش قسمت بختاور لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں تو مناسک حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تکبیرات وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بند کر دیں میرا خیال ہے، چونکہ وہاں پہ مناسک حج میں مینا، مزدلفہ، عرفات، صفا، مروہ، مطاف میں، حرم کعبہ میں یہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو جو کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر یہ پڑھتا ہے، ان ایام میں اللہ کریم اس کو بھی حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ حج سارا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کریم کی جانب سے امتحانات، آزمائش میں کامیابی کا نام حج ہے۔ اگر آج ہم بھی اللہ کریم کی جو امتحانات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس میں کامیاب ہو جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کامیابی کی طرح اللہ کریم آج کے بندہ مومن کو، انسان کو بھی ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر باقی ہے، کیوں کہ اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جو بندہ مومن اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ اس کا ذکر پھر مٹنے نہیں دیتا۔ بس سیدہ ہاجرہ اللہ کے نام پہ دوڑی تھی، اللہ کریم نے قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو، پیغمبر آئے، صحابہ آئے، ولی آئے، آج سیدہ ہاجرہ کی راہوں پہ مسلسل دن رات دوڑ رہے ہیں۔
اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ پہ دوڑی تھی۔ اللہ کو اس بات سے غرض نہیں کہ تم سجدے کرو، تم تلاوت قرآن کرو، نوافل پڑھو، تسبیح و تحلیل کرو۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے چکر لگائے تو کہا یہی عبادت ہے۔ اب چکر کون سی عبادت ہے؟ لیکن کہا یہ چکر لگاؤ گے تو حج کا ثواب ادا کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام ہر میدان میں کامیاب تھے، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو ہم نے وہاں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ 2-3 لفظ پڑھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام غار میں تھے جہاں تک پڑھا تھا۔ اب ماں نے دیکھا کہ غار میں گئی کہ ابراہیم علیہ السلام چلتے پھرتے ہیں، چل پھر رہی ہیں، تو کہا وقت ہے کہ آپ کو باہر لایا جائے۔ گھر میں آ کر اپنے خامد سے ذکر کیا جو نمرود کی جانب سے بچوں کے قتل عام پہ مامور تھا۔ آپ کی ماں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تو غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ بڑا وفادار تھا نمرود کا۔ کہا میں باہر نمرود کی خدائی کو، سلطنت کو بچانے کے لیے لوگوں کا قتل عام کروا رہا ہوں، اور میرے گھر میں بچہ۔ تلوار بے نیام کی، غصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ کے ساتھ اس جنگل کی طرف جا رہا ہے، بچے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی غار کے پاس ان کے باپ آزر اور ان کی ماں پہنچتی ہے، باپ نے دیکھا جو ہی قریب پہنچے تو خود بخود پتھر غار سے ہٹنے لگے۔ اندر گئے تو غصے سے سرخ، تلوار ہاتھ میں تھی، چاہتے ہی بیٹے کے ٹکڑے کر دوں گا کہ میری ہی آستین کے نیچے سانپ پل رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے جد امجد کو بڑا حسن عطا کیا تھا۔ جو ہی باپ کی نظر پڑتی ہے بیٹے کے چہرے پر، اور اتنا حسن تھا کہ جب گئے تو غار میں اندھیرا تھا، پتھر ہٹے تو غار سورج کی طرح چمکنے لگی، اتنا حسن نکل رہا۔ باپ کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی، بھول گئے۔ اختصار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے کہا، زوجہ محترمہ سے، کہ شام کو ان کو گھر لے آؤ، ایسے حسین بیٹے کو تم نے غار میں رکھا ہے۔ عصر کے بعد آپ کی والدہ آتی ہیں، انگلی سے پکڑ کے پہلی دفعہ حضور فرماتے ہیں میرے جد امجد غار سے باہر آ رہے ہیں۔ اب یہ 7واں سپارہ ہے، یہ سارا اس کا ترجمہ ہے۔ جب باہر آئے تو جنگل تھا، مال مویشی چر رہے تھے۔ ماں سے پہلا سوال کیا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا وہ پھیڑے ہیں، وہ بکریاں ہیں، وہ گائے ہیں، یہ مال مویشی چر رہے ہیں۔ کہا میری ماں ان کا خدا کون ہے؟ پہلا سوال تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا بیٹا ان کا خدا نمرود ہے۔ تو کہا کہ نمرود کا خدا کون ہے؟ دوسرا سوال ماں سے کیا، نمرود کا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا ایسا سوال نہیں کرتی، چپ ہو جاؤ، نمرود کا کوئی خدا نہیں ہے۔ ماں سمجھ گئی یہ وہی بیٹا ہے جو نمرود کی جھوٹی خدائی اور سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا، جس کے ڈر سے نمرود کی رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں، بچوں کا قتل عام کروا رہا۔ اب حضور فرماتے ہیں ماں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلی کو پکڑا، گھر کی طرف آ رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ستاروں کو دیکھا، رات چھا گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور کہا قال ھذا ربی، یہ میرے رب ہیں۔ کیا اس وقت لوگ ستاروں کو بھی رب مانتے تھے، یہ میرے رب ہیں۔ ڈوب گئے ستارے، فلما فلا، ڈوب گئے۔ تو فرمایا کہ لا احب الافلین، جو ڈوب جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چند قدم اٹھائے تو پھر آپ نے دیکھا چاند پہ نظر پڑی، فلما رأى القمر، قرآن کہتا ہے بازغا، بہت بڑا چاند دیکھا۔ قال ھذا ربی، ماں سے کہا یہ میرا رب ہے۔
چاند بھی غروب ہو گیا، کہا میرا رب غروب ہونے والا نہیں۔ صبح ہوتی ہے تو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو دیکھا، کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا۔ سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا ماں سنو میرا رب تو غروب ہونے والا نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں عجیب و غریب پہنچنے لگی نمرود تک۔ ایک جوان ہے، آپ جوانی میں چڑھ رہے تھے، جوانی کی سڑیاں، ایک جوان ہے جو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ نمرود کی چھٹی حص یہ کہہ رہی تھی یہ وہی بچہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام سنتا تو کانپتا۔ ایک دن آپ کے باپ سے کہا، چونکہ وقت اب نہیں ہے، یہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ باپ سے کہا کہ جاؤ آج ابراہیم کو میرے دربار میں لے کے آنا۔ نمرود اپنے شاہی تخت پہ پورے جاہ و جلال سے بیٹھا، وزراء سامنے سونے کے تاج پہن کر سامنے بیٹھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آج اللہ کے پیغمبر نے پہلی دفعہ اس سچے خدا کے سچے پیغمبر نے ایک جھوٹے خدا کے دربار میں قدم رکھا۔ جو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ زلزلہ آتا ہے، ہر چیز کانپنے لگی۔ حضور فرماتے ہیں یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آج سچے خدا کے پیغمبر نے ایک جھوٹے خدا کے دربار میں قدم رکھا ہے، اس قدم کی وجہ سے یہ زلزلہ آ رہا تھا۔ زلزلہ رکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے تخت کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں اور زور سے ہنستے ہیں، بلند آواز سے ہنستے ہیں، اور پھر یک لخت خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پہ نمرود پہ سناٹا طاری ہے۔ نمرود نے کہا کہ تم ہنسے کیوں ہو؟ کہا اپنے باپ سے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ کہا بیٹا یہ ہمارا خدا ہے۔ نمرود کا سامنے کون ہے؟ کہا یہ اس کے بندے ہیں۔ پھر ہنستے ہیں زور سے۔ کہا ابراہیم تم ہنسے کیوں ہو؟ کہا مجھے ہنسی تو اس بات پہ آئی کہ خدا خود کتنا بدصورت ہے اور بندوں کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ نمرود نے کہا ابراہیم تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب پھر قرآن اس جھگڑے کو بیان کرتا ہے، تیسرا سپارہ دوسرا رکوع، الم تر الی الذی خاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ میں تمہیں خدا نہیں مانتا۔ کہا تمہارا خدا کون ہے؟ کہا میرا وہ ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندگی بھی عطا کرتا ہے موت بھی عطا کرتا ہے، میرا وہ خدا ہے۔ ابراہیم تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اسی وقت جس مجرم کو پھانسی ہونے والی تھی، سزا کا حکم ہو چکا تھا، موت کی سزا کا، اس کو بلایا، آزاد کر دیا۔ کہا اس کو میں نے زندگی دے دی۔ ایک آزاد کو پکڑ کے تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ کہا ایک آزاد کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت اس کی عقل کے مطابق دلیل کو بدل دیا۔ کا فرمایا قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، سن میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو کہتا ہے میں رب ہوں تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اب ایک یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے کہ حضور نے پھر مغرب سے سورج کو بعد میں نکالا تھا، لیکن اس طرف نہیں جائیں گے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي، سورج کو حکم دیا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، نمرود تو آج سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا، لیکن قرب قیامت میں ہوگا، قیامت قائم ہونے سے پہلے سورج کو حکم دیا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي، مجھے عزت و جلال کی قسم تجھے مغرب سے طلوع ہونا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت سے پہلے 10 سال کی رات ہوگی،
لوگ گھبرا جائیں گے. 10 سال کے بعد سورج پھر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور پھر نصف النہار پہ آئے گا, پھر مغرب کی جانب پھر دوبارہ غروب ہو جائے گا, زندگی معمول پہ آ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے. پھر کیا ہوتا ہے اختصار کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود کے مرحلے سے گزرنے کا وقت آتا ہے. نمرود نے حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے. اب کیا تھا کہ اس نے لشکر و سپاہ کو, اپنی عوام کو حکم دے دیا. ایک بہت کئی میلوں تک لمبی چوڑی 80 فٹ تک بلند 4 دیواری تھی جو نمرودی لشکر اور سپاہ 3 مہینے تک اس میں لکڑیاں ڈالتی رہی. کوئی بیمار ہوتا تو منت مانتا, اگر مجھے شفا مل گئی تو نعرے ابراہیم پہ اتنی لکڑیاں چڑھاؤں گا. 3 مہینے جنگلوں کو کاٹ 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 کر اس 4 دیواری کو بھر دیا گیا. پھر نمرود نے بہت بڑا وہاں پہ مینار تعمیر کروایا. میں اس مینار پہ چڑھ کر اپنے دشمن کو آگ میں جلنے کا تماشا دیکھوں گا. اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالنے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ آگ جو اتنی بلندی تک جل رہی تھی, فرشتے بھی کانپ رہے تھے, تو سیدنا جبرائیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ابراہیم اگر حکم ہو تو اپنے پر ماروں اور ساری آگ کو اٹھا کے سمندروں میں ڈال دوں. کہا نہیں, تم چلے جاؤ. کہا ابراہیم کیوں؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آگ جلائی کس نے ہے؟ کہا رب ذوالجلال نے. کہا پھر میں راضی. ادھر سے آواز آتی ہے ابراہیم ہم نے تمہیں منصب خلیل پہ فائز کر دیا ہے, جب تیرے دل کی طرف دیکھیں تو کسی اور کی محبت اور خوف نظر نہیں آنا چاہیے. تم ہمارے دوست تو امتحانات سے تمہیں گزار رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک منجنیق کو تیار کیا گیا. شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا. نمرودی پریشان تھے, یہ سارا قرآن کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا کیا کریں, آگ کی جو تپش ہے یہ میلوں قریب نہیں ہونے دے رہی, کیا کریں؟ اس نے کہا میں جہنم میں یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں. منجنیق میں مجرم کو ڈالا جاتا ہے, اس کو گھما کر پھینکا جاتا ہے, وہ منجنیق مجرم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتی ہے. نقشہ بنا کے دیا. نمرودی نے وہ منجنیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی. اب جو یہاں پہ بڑی مزے کی بات ہے, نمرود اس بہت بڑے مینارے کے اوپر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہا تھا. اپنے دشمن کا تماشا دیکھوں گا کیسے آگ میں جلتا ہے. نمرود کی جوان بیٹی جو تھی وہ بھی ساتھ کھڑی ہے, وہاں اسی مینارے کے اوپر کھڑی ہے. میں بھی دیکھتی ہوں میرے باپ کی سلطنت اور خدائی کو تباہ کرنے والے, ختم کرنے والے دشمن کی تباہی کا تماشا میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی. باپ بیٹی دونوں مینارے پہ کھڑے ہیں. کیا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا, قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتا ہے ہم نے آگ سے کہا ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. حضور فرماتے ہیں میرے جد امجد دادا جان آگ میں گئے تو پورے روئی زمین سے 3 دن کے لیے آگ کو بجھا دیا گیا. 3 دن کے لیے پوری روئی زمین پہ کہیں بھی آگ نہیں چلی. اب جو ہی آگ میں جاتے ہیں, آگ میں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا تھا, وہی آگ گل و گلزار بن جاتی ہے. آگے جنت کا تخت لگا ہوا ہے, سجے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سیدھی اسی تخت پہ تشریف لے جاتے ہیں. نمرود مینارے پہ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. ابراہیم آگ میں گئے, آگے تخت, اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا. تو بھی ظالم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے میرا محبوب کس طرح آگ میں جاتا ہے. دیکھ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں, گئے تو آگے تخت میں نمرود چیختا ہے باہر سے پتھروں کو برسایا جائے. اب جو باہر سے اس کے لشکروں سے پتھر پھینکتے, وہ بارش کا قطرہ اور پھول بن کر آگ پہ گر رہا تھا. اب نمرود کی جوان بیٹی ابراہیم علیہ السلام کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی تھی. اس نے جب یہ دیکھا تو دل پسیج گیا. اس نے زور سے کہا ابراہیم اجازت ہو تو چھلانگ لگا دوں, تیرے پاس آ جاؤں.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں، اگر آنا ہے تو پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ مینارے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ پڑھ کے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی نمرود کی بیٹی 40 دن تک اس آگ میں رہتی ہے۔ 40 دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، ساری زندگی اس آگ کو یاد کر کے روتے۔ کہا کہ روتے کیوں ہوں آگ کو یاد کر کے؟ کہا 40 دن آگ میں رہا بلا حجاب، 40 دن اپنے رب کا دیدار کرتا رہا۔ اب رب کی قدرتیں دیکھے، نمرود کی جوان بیٹی چھلانگ لگاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 40 دن آگ میں رہی، باہر آتی ہے، اللہ نے اس کو 12 بیٹے عطا کیے۔ اس سے بڑی سبحان اللہ باقی ہے۔ نمرود کی بیٹی کو 12 بیٹے عطا کیے اور 12 کے 12 اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ 12 کے 12 اللہ کے پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، رات کا اندھیرا تھا، نمرود منہ چھپا کے رات کو آتا ہے۔ کہا ابراہیم تو اپنے پیدا کرنے والے کی مدد کے ساتھ ہے، تو جہاں جائے گا کیا ہوگا کہ تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا۔ ابراہیم جہاں سے چلا جا، میری بادشاہی کو قائم رہنے دے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل دیا، تنے تنہا نکلے، چلے تھے سوئی منزل اکیلے، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ایک بستی سے گزرتے ہیں، وہاں پہ ایک بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، لوگ گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی بیٹی چھت پہ کھڑی تھی، نیچے سے گزرنے والوں پر جس پہ وہ رنگ پھینک دے گی اس سے نگاہ ہوگا۔ یہ کنعان سے، یہ عراق سے آنے والا اجنبی اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی جو ملک شام کی طرف جا رہے تھے، گزرنے والوں کی لائن میں لگ جاتی ہے۔ جب سب سے آخر پہ گزرے، بادشاہ کی بیٹی نے رنگ پھینک دیا، اس بادشاہ کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے۔ ان کا نام تھا حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے زوجہ کو وہاں سے پکڑا، ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں، مصر کی سرحد کراس کرنے لگے۔ مصر کا بادشاہ فرعون جو تھا اس وقت، صادف بن صادف اس کا نام تھا، اس نے باہر لوگ کھڑے کر رکھے تھے کہ جو بھی باہر آتا ہے اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، مار لوٹ لو، دوشیزہ ہے تو میرے پاس اس کو پیش کر دیا جائے، وہ زانی، شرابی، جھوٹا۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کو پکڑ لیا گیا، ابراہیم کو کمرے میں بند کر دیا گیا، اور آپ کی زوجہ کو جب اس فرعون نے اپنے پاس بلایا، اب بری نیت سے ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہاتھ پتھر ہو جاتا ہے، شلک ہو گیا، اس کے محل میں زلزلے آ رہے ہیں، دل ڈوب گیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم دونوں بابرکت ہو۔ مصر کے فرعون نے کہا جاؤ میں اپنی بیٹی کو تمہاری خدمت پہ معمور کرتا ہوں۔ اس مصر کے فرعون کی بیٹی، اس کی بیٹی کا نام تھا حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی۔ سیدنا ابراہیم اس کو بھی پکڑا، ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہے۔ آپ حضرات جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے معبود ہیں، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہی ہیں، اوقات سے زیادہ اس میں آپ حصہ شامل کر رہی ہیں۔ آپ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ 1000-2000 روپیہ جتنا بھی کر سکتے ہیں نماز کے بعد مسجد کی تعمیر میں آپ ضرور کسی نماز پہ بھی آ کر جمعے کے بعد اس میں ضرور شامل فرمائیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق۔ 1 منٹ ایک مسئلہ سن لیں، چونکہ آئندہ شاید جمعے سے پہلے آئے گا۔ نامی ذی الحج کی فجر سے تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، بلند آواز سے نماز کے بعد پڑھنا، نامی سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ رہتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ مرد و خواتین کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، گھر میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں۔ اگلے جمعے یہ فجر کی نماز سے شروع ہوں گی اور منگل کی عصر تک رہیں گی، سنتیں ادا فرمائیں۔